ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ جو غوث و خواجہ ہے نا، یہ صحابہ کے تلووں کو چومنے والی ہستیوں کا نام ہے۔ حسرت کرتے رہے کہ موقع ملے تو صحابہ کے قدم چوم لے۔ یہ غوث و خواجہ، اللہ اکبر، کوئی غوث و قطب کسی صحابی کے تلوے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کیوں ہیں؟ نماز روزے حج و زکات کی بنیاد پہ نہیں۔ لوگ تمنا کرتے بڑے بڑے اولیاء کہ ایک مرتبہ خواب میں تو اپنے نبی کا جلوہ دکھا دے۔ لوگ خواب میں دیکھنے کی تمنا کرتے، لیکن صحابہ نے خواب میں نہیں، ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ صحابہ کی شان یہ ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کو؟ تاریخ میں یہ آیا اور تاریخ میں وہ آیا۔ ارے ہم نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے ہیں۔ تاریخ میں کیا آیا ہم کچھ نہیں جانتے، قرآن میں یہ آیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہم کیا جانے مورخ کو، ہم تو اللہ کے کلام کو جانتے ہیں۔ میرے سب کے سب صحابہ عادل ہیں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ صحابی، اللہ اکبر، خود صحابی جنتی ہے، ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ آقا کہتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پہ دنیا سے گیا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، وہ جنتی ہے۔ دوزخ کی آگ حرام، بلکہ صحابی کو جو دیکھ لے اس مومن پر بھی جہنم حرام ہے۔ لیکن سنو بستروں پہ لیٹ کر، نرم نرم گدوں پر چادریں اوڑھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والے میرے جوانوں، لڑکیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے زنا کے پلان بنانے والی میرے قوم کے جوانوں، لڑکیوں سے فون پہ لمبی لمبی ناجائز حرام گفتگو کرنے والے میری قوم کے جوانوں، اسکرین پر آدھی رات تک کے ناجائز و حرام مناظر دیکھ کر اللہ رسول کو ناراض کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو قبر نے دبانا شروع کیا۔ میں حیران ہوں، جس کو رسول سید الانصار کا لقب دیں، جس کو انصار کا سید اللہ کے نبی کہیں، قبر اسے دبا رہی ہے۔ اور قبر کو دباتا دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پر بظاہر غم کے آثار ہیں۔ ہم کس کھیت کی ہوں؟ ہم کون ہیں؟ بھول گئے اس قبر کو۔ ہم کیا نہیں کرتے؟ آئیے، پھر ان کا معاملہ تو حل ہو گیا، ان کا بیڑا تو پار تھا اور پار ہو گیا۔ ساحل نجات پہ ان کی کشتی لگ گئی، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے قبر دبا رہی ہے۔ سرکار نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ کی حمد کی، قبر نے دبانا ختم کر دیا، قبر کشادہ ہو گئی۔ لیکن اپنا کیا؟ جب پوچھا گیا نا کہ ان کی قبر ان کو کیوں دبا رہی تھی، جب وہ نیک تھے، صحابی تھے، ان کے جنازے کو دیکھ کے عرش جھوم رہا تھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے تھے، یہ سب حضور ہی کہہ رہے ہیں، تو آخر کیا ہو گیا تھا ایسا کہ قبر دبا رہی تھی؟ تو روایتوں میں آیا ہے، کئی روایتیں جس کو میں اپنے ذوق کے مطابق پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے۔ توجہ، وہ بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چرانے میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو لاشعوری طور پر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو پیشاب کے چھینٹوں سے وہ بچ نہیں پاتے تھے۔ بس یہی ایک بات تھی جس کی وجہ سے ان کی قبر انہیں دبا رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابی اگر بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے لاشعوری طور پہ نہ بچے تو تعلیم امت کے لیے یہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ ان کی قبر انہیں دبا رہی ہے۔ وہ بکری کا پیشاب تو ایک چلو پانی سے دھلا جا سکتا ہے، وہ اتنا ناپاک نہیں ہے جتنا گناہ ناپاک ہے۔ گناہ تو 7 سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھلا جا سکتا۔ جو بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے لاشعوری طور پہ نہ بچے، جب ان کی قبر انہیں دباتی ہے۔ ہم تو جھوٹ جیسے گندے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو غیبت جیسے گندے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو کاروبار کے نام پہ سود کھا رہے ہیں۔ وہ سود
سود جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ آپ اندازہ تو کریں ہم کہاں ہیں، دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد پھر مرنے کے بعد دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ نے پہلا اور آخری چانس دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوگے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ دکان کی مصروفیت تمہیں اللہ کے گھر میں جانے کی فرصت نہیں دیتی، دکان کی مصروفیت تمہیں اللہ کے گھر میں آنے کا موقع نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، دوستوں کی گرم گرم محفلیں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ دوست تو جھوٹی اور مکار ہے، جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا یہ تمہارے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ تم نے دل کس سے لگایا؟ یہ بے وفا دکان سے، ان بے وفا مکانوں سے، ان بے وفا دوستوں سے۔ یہ خواب ہے، خواب۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں دنیا ایک خواب کی طرح ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے جس دن موت سے تمہاری آنکھیں بند ہوگی اس دن تمہاری آنکھیں حقیقت میں کھلے گی۔ جب آنکھیں کھلے گی تو نہ بیوی ہوں گے، نہ بچے ہوں گے، نہ دکان ہوگی، نہ مکان ہوگے، نہ کاروبار ہوگے، کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ کچھ بھی کماؤ، کتنا بھی کماؤ، کتنا بھی جماؤ، کفن کے سوا دنیا سے تم کچھ نہیں لے جا سکتے۔ اگر کفن میں لے جاؤ گے یا تو اپنا اچھا عمل لے جاؤ گے یا تو اپنا برا عمل لے جاؤ گے۔ میں نہیں کہتا کہ دکان چھوڑ دو، میں نہیں کہتا کہ مکان چھوڑ دو، میں نہیں کہتا کہ بیوی بچے چھوڑ دو، یہ سب کرو، لیکن ان سب کی محبتیں اللہ رسول کی محبتوں پر غالب نہ آنے پائے۔ رب کی طرف بڑھو، عبادت کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں غریب نواز کے ملفوظات پڑھنے چلا تھا اور کافی دیر ہو گئی، آئیے سرکار غریب نواز کی محفل ہی میں چلتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے پیر و مرشد سیدی خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں میں 20 سال تک کے میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا بستر اور ان کے کپڑے اور ان کے ضروریات کا سامان اپنے سر پہ لے کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا۔ 20 سال تک میں نے اپنے مرشد کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں راتوں کی نفل عبادتوں نے مجھے اس مرتبے پر نہیں پہنچایا جو پیر و مرشد کی خدمت نے مجھے مرتبے پہ پہنچایا ہے۔ اس 20 سال میں مجھے جو ملا ہے وہ کبھی اور نہیں ملا۔ پیر بھی کیسا تھا؟ کیسا پیر جو 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 مخلوق کا مشاہدہ کرا دے، ایسا پیر و مرشد۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں ایک دن قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا اور میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس وقت تو غریب میرے مرشد نے مجھ سے کہا بابا معین بستیاں کیوں تباہ ہوتی، لوگوں پہ عذاب کیوں آتا ہے، کیوں لوگ عذاب میں گرفتار کیے جاتے ہیں؟ آج نہیں دیکھتے آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہو رہی، موت اتنی سستی اور آسان ہو گئی کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر گھر سے نکل رہے ہیں سلامتی کے ساتھ واپس بھی آئیں کہ نہیں آئیں۔ دنیا میں جنگیں چھیڑنے کے پلان چل رہے ہیں، دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی۔ بستیاں کب ویران ہوتی ہیں؟ غریب نواز اپنے مرشد سے سن رہے کب ویران ہوتی۔ خواجہ عثمان ہارونی حدیث پاک کی روشنی میں اپنے مرید غریب نواز سے کہتے ہیں بابا معین جب 3 چیزیں کسی قوم میں پیدا ہو جائے، 3 باتیں، تو اللہ اس بستی کو ویران کر دیتا، اجاڑ دیتا، تباہ کر دیتا، اس بستی پہ عذاب آتا۔ اور یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ہم نے یہ جو سبق پڑھ لیا ہے نا کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود جیسے ہلاک کر دی گئی پوری قوم، ویسے اجتماعی عذاب ہم پہ نہیں آئے گا حضور کی امت میں، اس لیے لیکن جو کرتوت اپنے ہوں گے وہ عذاب آ کر رہے گا، جس کو انفرادی عذاب کہتے ہیں نا، انفرادی عذاب وہ آ کر کے رہے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کہا حضور کی امتی ہونے کا شرف بہت بڑا ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم پوری قوم پوری امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کی برکت سے، مگر انفرادی جو پاپ کرو گے رات میں کرو گے صبح کو اس کی سزا مل کے رہے گی، اتنا سمجھ لینا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کہا تھا میں کتنے پاپ اور گناہ کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ مجھے نہیں دیتا اللہ۔ تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کیا، جا کے اس سے کہا کہ جا پوچھ اس سے
کیا کبھی اس کو میرے خوف میں رونے کی توفیق ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا کبھی نیکی کی باتیں اس کے دل پہ اثر کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ نے اس دور کے نبی سے کہا اس سے کہہ دے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ تجھے میرے خوف میں رونے کی توفیق نہیں، نیکی کی باتیں تیرے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ آج بہت سارے لوگ نیکی کی بات پہلے تو سننا نہیں چاہتے، اور جو سنتے ہیں وہ عذاب کا ذکر سن کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ مولانا لوگوں کو کیا سمجھتا ہے؟ مولانا اپنی بات نہیں کر رہے، مولانا مولا کی بات کر رہا ہے۔ حضور کی زبان سے نکلی بھی زبان کی بات، حضور نے جو کہہ دیا زبان ماں اوہا سے جو نکلا ہے وہی بات تم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر اگر مسکراؤ تو اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا، نقصان تو آپ نے اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ سنو سنو، اگر کوئی رات کے وقت پاپ کرتا ہے تو اللہ صبح کو اس کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی پھٹکار اس کے چہرے پر صبح کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں چلو دن میں نماز بھی پڑھ لیں گے، دن میں نیکی کی محفل میں بھی بیٹھ جائیں گے، دل میں ذکر اذکار بھی کر لیں گے، ابھی تنہائیوں میں رات میں گناہ کر لو، گناہوں کی لذتیں اٹھا لو، جو پاپ کرنا ہے پاپ کر لو، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، راتوں کو پاپ کرو، دن کے نیکوکار بن جاؤ۔ ایسوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کے سامنے نیک بنے اور تنہائی میں پاپ کرے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا، اس کی نیکیاں ایسے بکھیر دی جاتی ہے جیسے ریت کے ذرات بکھیر دیے جاتے ہیں۔ آپ اللہ کی غیرت سے بچیں، ہم سب اللہ کی غیرت سے بچیں۔ تو سرکار غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا معین الدین، جب تین باتیں کسی قوم میں عام ہو جائے سمجھ لینا یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ وہ حضور کے امتی ہے، اس کی برکت سے اجتماعی عذاب نہیں لیکن انفرادی۔ دیکھو آج عذاب میں سب گرفتار ہیں، عذاب میں سب گرفتار ہیں، محسوس کرنے کی بات ہے بس۔ میں نے مالداروں کے گھروں میں بھی شرکت کی، غریبوں کے یہاں بھی، امیر غریب میں سب سے ملتا ہوں، سب کا مسئلہ ایک ہے، مولانا سکون نہیں، سید صاحب سکون نہیں، مالدار کو بھی سکون نہیں، غریب کو بھی سکون نہیں۔ بولیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم کو درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر تپتی ہوئی ریت پہ بھی نیند آتی ہے، ہمیں نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ عذاب میں گرفتار ہو۔ بیٹے کل باپ کے ہاتھ چوم کے گھر سے نکلتے تھے، آج بیٹا باپ کی طرف دیکھنے تیار نہیں، اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میاں بیوی کی محبتیں ایسی تھی کہ موت کے بعد بھی قائم رہتی تھی، آج بیوی شوہر کو صحیح منہ نہیں دیتی، شوہر بیوی کو صحیح منہ نہیں دیتا، اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ عذاب ہے، اس کو محسوس کرو۔ کما کر بھی حل میں مزید حل میں، کل لوگ چھوٹا کماتے تھے، تھوڑا کماتے تھے، سکون سے رہتے تھے،